نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر جس چیز پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ فرمائی وہ مسجد کی تعمیر ہے، اور پھر تعمیر مسجد کے ساتھ ہی نبی اکرم علیہ السلام نے تعلیم کتاب و سنت کے لیے صفا کے نام سے عالم اسلام کے پہلے ادارے کو بھی قائم فرمایا۔ تو مسجد اور مدرسہ کی تعمیر یہ رسول پاک علیہ السلام کی وہ خوبصورت ادا ہے جس کو امت اس طرح جانتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام خود مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ میں اور امت میں اس کام کا شوق پیدا فرماتے تھے۔ ہم سے تعارف رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ 2 سال قبل ہم نے مرکز اصلاح معاشرہ میں ایک بڑی جامع مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑے دینی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اہل محبت کے تعاون سے یہ کام بڑی تیزی سے ہوا، اور اس بلڈنگ کو الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی بڑے ذوق شوق سے احباب کے تعاون سے کھڑا کر دیا گیا، لیکن بہت سارا تعمیری کام ابھی باقی ہے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ اس کام کو روکا نہ جائے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے حالات پاکستان کے جس طرح مہنگائی کا شکار ہوئے، وہ پاکستان کو جاننے والے سبھی لوگ جانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر جہاں باقی جگہوں پہ پڑا، دینی ادارے بھی اس کے اثرات کا شکار ہوئے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے تعمیری کام کو سلو کر دیا تھا، اور اب ہم اس خدشے کا شکار ہیں کہ شاید ہمیں یہ کام کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑے گا، اور جتنا ادارہ تعمیر کیا گیا تھا اس میں الحمدللہ تعالی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور 1 سال ہونے کو ہے کہ جامع مسجد میں ایک بھرپور جمعہ، سات دینی، تبلیغی، روحانی اجتماعات کا انعقاد، یعنی جتنی جگہ تعمیر کی گئی تھی وہ ساری الحمدللہ بارونق ہے، آباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اسے آباد رکھے۔ اس وقت میں اہل ایمان سے، اہل محبت سے اور پوری دنیا میں موجود خیر کا جذبہ رکھنے والے اہل ثروت کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اور بہت سارے دینی فلاحی کام کر رہے ہیں، اس ادارے کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ ہمارے تعمیری اخراجات جو کروڑوں میں ہیں، اور ہمارے جو مدرسے کے ماہانہ اخراجات ہیں، سالانہ اخراجات ہیں، وہ بھی ایک خطیر رقم کا تقاضا کرتے ہیں۔ اہل اسلام سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ اس کام پر خصوصی توجہ فرمائیں تاکہ ہم اپنا یہ دینی تبلیغی کام جاری و ساری رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔